بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ آج کے سبق کی گفتگو کا محور جو ہے وہ زن کے بارے میں ہے۔ اب گزشتہ اسباق جو تھے قط کے بارے میں، اور اب صاحب کتاب جو دوسری حالت ہوتی ہے حالت ظنیہ، تو اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں الفصل الثانی الظن۔ اب ظن کی بحث شروع کرنے سے پہلے ایک مقدمہ ذکر کرتے ہیں بنام تمہید، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جو حالت ظنیہ ہوتی ہے یا ظن جو ہوتا ہے، اور ظن کے بارے میں پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ جب ایک کلام ذکر کیا جاتا ہے تو جو اس سے معنی ذہن میں آتی ہے یا جو سمجھی جاتی ہے معنی، جو اس کا مدلول کلام ہوتا ہے، تو اس کے برخلاف کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ اس کو ظن کہتے ہیں، کیونکہ قط جو ہوتا ہے وہ تو بالکل اس میں خلاف کا احتمال نہیں ہوتا، وہ 100% ہوتا ہے، لیکن ظن میں جو ہے وہ مدلول کلام کے خلاف کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز جو کہ ظن ہو، مثلا کوئی آ کر مجھے خبر دیتا ہے تو میں یہ احتمال دیتا ہوں کہ شاید یہ خبر جھوٹی ہو، تو اس سے ظن حاصل ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز، ایک ایسا کلام جس سے ظن پیدا ہوتا ہے، تو آیا شارع ایسی چیز کو میرے لیے حجت قرار دے سکتا ہے کہ جو ہے وہ میں اس پر عمل کروں، اس کے مطابق اپنے اعمال کو انجام دوں؟ تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان امکان جعل الشارع بعض الظنون حجتا شیء مفروغ عنہ۔ شارع نے بعض گمانوں کو جو ہے وہ جعل کیا ہے بطور حجت، یعنی ان کو حجت قرار دیا ہے ہمارے لیے۔ یہ ایک جو ہے وہ مفروغ عنہ چیز ہے، یعنی یہ مورد یقین اور جو ہے اس پہ طے شدہ ہے، اور سب کا اس پر جو ہے وہ اتفاق ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔ وَلَمْ يُنْقَلِ الْخِلَافُ فِيهِ وَالْبِنَاءُ عَلَى اسْتِحَالَةِ ذَلِكَ عَنْ ابن قبتہ۔ کہتے ہیں اسی ظنون کی اس حجت میں کوئی اختلاف نقل نہیں ہوا، اور یہ بنا رکھنا کہ بھئی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ شارع جو ہے وہ ظن کو حجت قرار دے، اس پر کوئی بنا نہیں ہے سوائے ابن قبا ایک اصولی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ شارع ظن کو جو ہے وہ حجت قرار نہیں دے سکتا، باقی سب نے قبول کیا ہے۔ وَدَلِيلُهُ ضعیف، فرماتے ہیں یہ جو ابن قبا نے کہا ہے کہ ظن جو ہے وہ محال ہے کہ حجت ہو، ان کی دلیل بھی ضعیف ہے۔ فَلَا نَصْرِفُ الْوَقْتَ فِي ذِكْرِهِ وَنَقْضِهِ، لہٰذا ہم ابن قبا کی دلیل کو ذکر کریں پھر اس کا رد جو ہے بیان کریں، ہم اس میں اپنا وقت صرف نہیں کرتے، اور ہم سیدھا اگلے مرحلے میں چلتے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ یہ تھا کہ ظن جو ہے وہ آیا ممکن ہے کہ شارع اس کو حجت قرار دے، تو صاحب کتاب کرتے ہیں کہ یہ درست ہے اور ہو سکتا ہے۔ وَلَا سِيَّمَا بَعْدَ الْقَطْعِ بِثُبُوتِ حُجِّيَّةِ بَعْضِ الظُّنُونِ الْخَاصَّةِ عِنْدَ الشَّارِعِ، خصوصاً یہ یقین ہے کہ کچھ ظنون جو ہیں وہ شارع کے نزدیک ان کا حجت ہونا ثابت ہے۔ لا مطلق ظن، یعنی ہر ظن تو ہم نہیں کہتے، لیکن کچھ ظنون ایسے ہیں، جس طرح مثلا کوئی عادل آ کر خبر دیتا ہے
یا ایک شہرت ہو جاتی ہے، یا اس طرح کے کچھ موارد جو ظنون خاصہ ہیں، آگے ان کے بارے میں بحث آئے گی، تو وہ حجت ہیں۔ لأنہ سبحانہ نہا عن العمل بالظن، کہتے ہیں یہ مطلق ظن جو ہے، یعنی ہر کوئی ظن، یعنی ہر چیز جو ظن آور ہو تو اس کو شارع نے حجت قرار نہیں دیا، لیکن بعض ظنون جو ہے وہ ہیں، کیونکہ یہ مطلق ظن جو ہے اس سے خداوند متعال نے جو ہے وہ منع کیا ہے۔ وَنَدَّدَ بِالْعَامِلِ بِهِ فِي الْكِتَابِ الْمَجِيدِ، اور خداوند متعال نے اپنی کتاب میں جو ہے جو اس ظن پر عمل کرتا ہے اس کو اس سے جو ہے وہ پرہیز کے لیے کہا ہے، اور اس کو اس سے دور کرنے کے لیے کہا ہے۔ قولہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ تم جو ہے وہ ظن سے جو ہے وہ پرہیز کرو، اور بعض ظن ایسے ہیں جو کہ گناہ ہیں۔ تو یہاں یہ ظن جو ہے وہ ہماری مورد بحث میں ہے کہ خدا نے اس سے اجتناب کے لیے جو ہے وہ بہت اجتناب کریں ان سے، یا مثلاً وقولہ تعالی ان یتبعون الا الظن، اور وہ اتباع نہیں کرتے سوائے ظن کے۔ یہ تقریباً مذمت کے بارے میں جو ہے وہ آیا ہے، تو یہاں بھی ظن سے جو ہے وہ اس کی مذمت کے لیے کہا گیا ہے۔ وقولہ سبحانہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ ظن جو ہے وہ حق سے بے نیاز نہیں کرتا۔ تو یہاں جتنے بھی موارد میں ظن استعمال کیا گیا ہے تقریباً اس کی مذمت ہی کی گئی ہے اور نہیں کی گئی ہے، یا اس ظن پر عمل کرنے سے جو ہے وہ ہمیں اجتناب کے لیے کہا گیا ہے۔ اب صاحب کتاب کہتے ہیں وَإِن كَانَ ظَاهِرُهَا النَّهْيَ عَنِ الظَّنِّ فِي الْأُصُولِ الْاعْتِقَادِيَّةِ، اگرچہ یہاں ان آیات میں جو ظن ہے وہ اصول اعتقادیہ میں جو ہے وہ گفتگو ہے ان آیات میں، لیکن ہم اس کو جو ہے وہ اصول میں اور جو فقہی احکام ہیں ان میں بھی اس کو اس سے استنباط کر سکتے ہیں۔ فَالْمُهِمُّ أَيْضًا بَيَانُ مَا ثَبَتَتْ حُجِّيَتُهُ عِنْدَ الشَّارِعِ مِنَ الظُّنُونِ، کہتے ہیں یہاں مہم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ اس ظن کی شارع کے نزدیک جو ہے وہ بعض ظنون کی حجیت ثابت ہے۔ او ثبتت حجیتہ بالخصوص بدلیل عقلی، یا وہ اس ظن کی جو حجیت ہے وہ دلیل عقلی کے ذریعے ثابت ہے بعض ظنون کی، کما اذا تسالم العقلاء علی العمل بظن خاص، جس طرح اس پر سیرِ عقلاء بھی جو ہے وہ قائم ہے کہ ظن خاص پر، جس طرح مثلاً کا ظاہر لفظ، مثلاً جو ظواہر الفاظ ہیں، جس طرح اگلی بحث بھی اسی کے بارے میں ہے، تو عقلاء کا بھی جو ہے وہ تسالم اور سیرہ جو ہے وہ موجود ہے کہ ظن خاص مثلاً جس طرح ظواہر الفاظ ہیں وہ حجیت رکھتے ہیں۔ تو یہاں تک یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ مطلق ظن تو حجت نہیں ہے، لیکن کچھ ظنون ایسے ہیں جو کہ شارع کے نزدیک حجت رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اس کے اگلے مرحلے کی طرف کہ کون سے وہ ظنون خاصہ ہیں۔ ظواہر الالفاظ، یعنی الفاظ کی جو معنی ہے، الفاظ کے جو مدالل ہیں، یہ ظن آور ہیں اور حجیت رکھتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں ظواہر الالفاظ والمقصود منہا فعلاً الالفاظ الصادرة من الشارع والمبلغ۔ اب دیکھیں یہ الفاظ جو ہے بولنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں ہماری جو گفتگو ہے، یہ جو مقصود ہے یہاں پر ظواہر الفاظ سے، وہ الفاظ ہیں جو کہ شارع یا مبلغ، مثلاً خدا کی ذات قرآن مجید میں جو آیات ہیں، یا پیغمبر گرامی اسلام ہیں، یا اس طرح ائمہ معصومین جو بعنوان مبلغ ہیں، تو یہ جو بھی الفاظ شریعت سے مربوط ہیں وہ ہماری گفتگو کا محور ہیں۔
وگرنہ عام طریقے سے عقلاء بھی گفتگو کرتے ہیں، وہ بھی الفاظ ان کے ظہور رکھتے ہیں، لیکن ہماری مراد جو ہے وہ ایسے الفاظ جو شارع اور مبلغ سے ادا ہوتے ہوں۔ تو اب اس میں ہم آتے ہیں روایات کی طرف۔ فَأَمَّا ظَوَاهِرُ السُّنَّةِ، یعنی جو روایات کے جو الفاظ کا جو ظہور ہے، فَلَا إِشْكَالَ لِأَحَدٍ فِي الْعَمَلِ بِهَا، تو اس مرحلے میں کسی نے بھی اشکال نہیں کیا کہ بھئی اس پر عمل کیا جائے گا، یعنی روایات یا سنت کے ظواہر پر عمل کرنے میں کوئی بھی اشکال نہیں ہے۔ لِأَنَّ طَرِيقَةَ مُحَاوَرَةِ الْمَعْصُومِينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، کیونکہ جو ائمہ معصومین کا جو بولنے کا طریقہ تھا، لم تکن طریقتاً مستحدثتاً، وہ کوئی نیا طریقہ نہیں تھا، وہ بھی اسی طرح بولتے تھے اور الفاظ بیان کرتے تھے جس طرح عام لوگ بیان کرتے تھے، غیر طریقت سائر الناس العقلاء فی محاورتہم، یعنی جو دوسرے لوگ جو کہ عقلاء اپنی گفتگو میں جو طریقہ اپناتے تھے اس سے ہٹ کر ان کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا، بلکہ وہی طریقہ ہوتا تھا۔ اور عقلاء کی جو صورتحال تھی وہ یہ تھی، وَاعْتِمَادُ الْعُقَلَاءِ فِيهَا عَلَى ظَوَاهِرِ الْأَلْفَاظِ وَالْاِعْتِدَادِ بِهَا مِمَّا لَا رَيْبَ فِيهِ، اب جب معصومین کا بھی وہی طریقہ تھا جو عقلاء کا تھا، اور عقلاء بھی جو ہے وہ عقلاء اعتماد کرتے تھے اپنے ان محاورات میں الفاظ کے ظواہر پر، اور انہی کو جو ہے وہ معتبر شمار قرار دیتے تھے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مثلاً جب بھی کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی فلاں کا گھر کا ایڈریس کیا ہے، تو جو وہ بتاتا ہے ہم اسی پہ اعتماد کرتے ہیں، یا کوئی کسی سے کام پوچھنا ہوتا ہے عقلاء سے، یا کوئی عقلاء جو گفتگو کرتا ہے تو اسی کی جو معنی ذہن میں آتی ہے ہم اسی کو لیتے ہیں۔ تو یہ عقلاء کا جو ظواہر الفاظ پر اعتماد کرنا ہے یہ واضح سی بات ہے، اور ائمہ معصومین نے بھی وہی طریقہ اپنایا ہے، تو لہٰذا الفاظ جو ائمہ سے صادر ہوتے ہیں وہ حجت ہیں۔ وَلَا بُدَّ وَأَن يَحْصُلَ ظَنٌّ بِالْمُرَادِ مِنْ ظُهُورِ اللَّفْظِ، کہتے ہیں لفظ کے ظہور سے جو ہے وہ مراد متکلم کے بارے میں گمان حاصل ہو جاتا ہے کہ بھئی اس کی مراد یہی ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے مجھے پانی چاہیے، تو خوب ظن جو مراد متکلم ہے کہ بھئی اس کو پانی چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں گمان ہو جاتا ہے، اور یہ حجت ہے، کما صرح بہ بعض المحققین، اور بعض محققین نے بھی اسی بات کی تصریح کی ہے کہ ظن بالمراد جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اب ظواہر سنت کے بعد ظواہر قرآن مجید کی طرف آتے ہیں۔ وَأَمَّا ظَوَاهِرُ الْكِتَابِ الْمَجِيدِ، قرآن مجید کے جو الفاظ، جو آیات کے الفاظ ہیں، ان کی جو معانی ہیں، آیا وہ سب کے لیے حجت ہے، یا مثلاً اس کے ظہور ہونے میں کچھ شرائط ہیں، تو اس کے بارے میں فَقَدْ وَقَعَ الْخِلَافُ فِي الْعَمَلِ بِهَا، اس ظواہر کتاب پر عمل کرنے کے حوالے سے اختلاف ہے بین الاصولیین والاخباریین، علماء اصول اور علماء اصول میں سے جو اخبارین کا طبقہ ہے ان کے درمیان میں۔ فَمَنَعَهُ الْفَرِيقُ الثَّانِي، یعنی یہ جو اخباریین ہیں انہوں نے منع کیا ہے کہ آپ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کے ظواہر پر ڈائریکٹ عمل نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے لیے آپ کو روایات کی بھی ضرورت پڑے گی، اور ان کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ لِشُبْهَةِ أَنَّ فَهْمَ الْقُرْآنِ مُخْتَصٌ بِمَنْ نُزِلَ عَلَيْهِ، کہتے ہیں قرآن کا سمجھنا مخصوص ہے ان کے لیے جن پر نازل کیا گیا تھا، یعنی مثلاً ائمہ معصومین تھے، پیغمبر تھے، وہی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، اور جب یہ انہی کے لیے مخصوص ہے، فَلَا يُمْكِنُ لَنَا الْاعْتِمَادُ عَلَى الظَّاهِرِ، لہذا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ظہور قرآن پر ہی کیا کریں، اعتماد کریں۔ لِاحْتِمَالِ وُجُودِ قَرَائِن مَعْلُومَةٍ لَهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مَجْهُولَةٍ لَنَا، کیوں ہم اعتماد نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ احتمال ہے کہ بھئی جو ائمہ معصومین علیہ السلام تھے ان کے ہاں کچھ قرائن تھے جو انہی کو پتہ تھا کہ بھئی اس سے مراد کیا ہے، اور وہ قرائن ہم سے مجہول ہیں،
تدل علی خلاف الظاہر، اور وہ ایسے قرائن ہیں جو کہ اس معنی کے جو ظہور ہے اس کے خلاف پر دلالت کرتے ہوں، تو لہٰذا وہ قرائن تو فقط انہی کو پتہ ہے، تو لہٰذا ہم جو ہے وہ ان پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس کا جواب جو صاحب کتاب دیتے ہیں کہ بھئی والجواب عن هذه الشبہ، یہ جو آپ نے شبہ کیا ہے کہ قرآن کریم مخصوص ہے ان پر جن کے لیے نازل کیا گیا تھا، تو اس کا جواب جو ہے وہ الجواب عن هذه الشبہ اننا نمنع ان فہم کل فرد من آیاته مختص بہم علیہم السلام۔ بھئی یہ آپ کی بات کہنا کہ بھئی ہر آیت جو ہے وہ انہی ائمہ علیہم السلام کے لیے مخصوص ہو، یہ بات آپ کی درست نہیں ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کچھ آیات ہیں ایسی جن کا سمجھنا شاید ائمہ علیہم السلام کے لیے ہو، لیکن ہر آیت اسی طرح ہو اس کو ہم قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس جو ہے اس مرحلے کے بارے میں وہ یہ ہے کہ لِأَنَّ نُزُولَ الْقُرْآنِ وَإِنْ كَانَ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ، کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن مجید کا نزول ہم مانتے ہیں کہ پیغمبر پر تھا، لیکن جو اس میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ الفاظ جو ہیں وہ مثلا یا ایھا الناس، اب یہاں جو ہے وہ لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا المؤمنون مثلا، یا ایھا الذین آمنون، اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ پیغمبر سے مخصوص نہیں ہیں۔ لأن نزول الکتاب، کیونکہ کتاب کا نازل ہونا وَإِنْ كَانَ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ، اگرچہ پیغمبر پہ، ولیکن کثیرا ما وقع الخطاب فیہ للناس، لیکن وہاں پر اکثر طور پر جو خطاب ہوا ہے مردم کے لیے ہے۔ قرآن میں بہت ساری ایسی آیات ہیں لِأَنَّهُ دستور وقانون الہی لأجل تدبرہ والعمل بمقتضاہ، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ایک دستور، ایک فرمان ہے، ایک حکم ہے اور ایک قانون الہی ہے، اس میں تدبر کے لیے اور اس کے جو مقتضا ہے قرآن کے جو اس میں آیات کی اس پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ البتہ یہ بھی درست ہے کہ وَاختصاص اللہ والراسخین فی العلم بتعویلہ، بھئی تعویل قرآن کا جو علم ہے وہ فقط ان افراد کے لیے ہے جو مثلا راسخون فی العلم ہیں، خدا کی ذات ہے، تو یہ خدا کے ذات کا مخصوص ہونا یا راسخین فی العلم جو ایسے خاص افراد ہیں جو کہ تعویل قرآن کو جانتے ہیں، تو یہ بات غیر مناف لفہم غیرہم بعض آیاتہ مما ظہر وتجلی معناہا، تو یہ منافات نہیں رکھتا کہ بھئی دوسرے جو ہے وہ کچھ آیات کی معنی کو جو ظاہر ہے اور ان کی معنی روشن ہے اس کو نہ سمجھ سکیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسی آیات ہیں یا بلکہ جو آیات الاحکام ہیں خصوصاً، وہ ایسی آیات ہیں جو دوسرے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ باقی یہ بھی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں جس کی تعویل جو ہے وہ فقط خدا کی ذات جانتی ہے یا وہ جو راسخین فی العلم ہیں۔ وذالک بعد الفحص عن المخصص والشارح لہ منہم علیہ السلام، اور یہ بھی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بعض آیات جو ہے وہ مثلا ظاہر ہیں اور وہ افراد سمجھ سکتے ہیں، وہ بھی مثلا ان کے مخصص کے فحص کرنے کے بعد اور جو ائمہ علیہ السلام نے ان کے بارے میں روایات کو تشریح کے طور پر ذکر کیا ہے، ان کے بعد جو ہے وہ ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو اخبارین کا نظریہ تھا کہ ہمارے لیے قرآن کے ظواہر حجت نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک الگ گفتگو ہوگی اسی حوالے سے انشاءاللہ اگلے جلسے میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔